حضرت آدم کا حابیل کی موت کا غم کیسے کم ہوا؟ قابیل کا الگ گروہ کیسے اور کب بنا؟ زنا، موسیقی، بدکاری اور قتل عام کب سے شروع ہوا؟ پہلا جہاد کب اور کیسے ہوا؟ یہ اور اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو دیکھتے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم آپ کو قصہ آدم میں بتا چکے ہیں کہ جب حسد کی آگ میں جلتے ہوئے شیطان کے بہکاوے میں آ کے قابیل نے اپنے سگے بھائی کو پتھر مار کے قتل کر دیا تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام حابیل کے غم میں شدید بیمار رہے، کیونکہ فرمانبرداری اور خدا تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی عادت کی وجہ سے حضرت آدم کو حابیل سے بہت لگاؤ تھا۔ آپ کے اس غم کو کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کے آدم کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک فرزند عنایت کریں گے جس کی نسل سے رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے اور وہ بنی آدم کے سردار بنیں گے۔ ایسے حابیل کی وفات کے 5 سال بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ شیس کا مطلب تحفہ ہے اور حضرت شیس اپنے نام کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم کے لیے ایک تحفہ تھے۔ حضرت حوا کہتی کہ اللہ تعالیٰ نے شیس کی شکل میں انہیں حابیل لوٹا دیا ہے۔ حضرت شیس حسن صورت اور خوبی سیرت میں خوبہو حضرت آدم کی طرح تھے۔ حضرت شیس اپنے بھائی حابیل کی طرح صادق اور اللہ کے فرمانبردار ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر بھی تھے، جنہیں حضرت آدم نے اپنے بعد بنی آدم کا سردار بنایا۔ حضرت آدم نے حضرت شیس کو وصیت کی کہ جب طوفان نوح آئے اور تم اس زمانے میں ہو تو میری ہڈیوں کو نوح کی کشتی میں رکھ دینا، اور اگر تم اس زمانے میں نہ ہوئے تو اپنی اولاد کو یہ نصیحت کرنا کہ اسی طرح عمل میں لائیں۔ حضرت شیس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے جانشین ہوئے۔ حضرت آدم کا علم، تعلیمات اور ہدایات حضرت شیس کے ذریعے ان کی باقی اولاد تک پہنچایا گیا۔ حضرت آدم کے بعد نبوت کا تاج حضرت شیس کے سر سجا۔ اللہ تعالیٰ نے 104 صحیفے نازل کیے، جن میں سے 50 حضرت شیس علیہ السلام پر اتارے گئے۔ ان صحیفوں میں بنی آدم کے لیے زندگی گزارنے کے قوانین اور ضوابط بتائے گئے، جن کی تبلیغ سے حضرت شیس علیہ السلام نے بنی آدم کو زندگی منظم طریقے سے گزارنے کی تعلیم دی۔ حضرت آدم نے حضرت شیس کو اپنا علم عطا کیا، لیکن وہ اپنا سارا علم عطا نہ کر سکے۔ ویسے بھی حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کیا تھا اور وہ سب سے بڑے عالم تھے۔ حضرت شیس کو حضرت آدم کی خصوصی قربت حاصل تھی۔ حضرت آدم نے حضرت شیس کو دن رات کے اوقات میں محسوس عبادات اور عبادت کرنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ حضرت شیس اکثر اوقات حضرت آدم سے احوال بہشت بڑی لذت کے ساتھ سنتے تھے۔ وہ حضرت آدم کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کی تلاش میں رہتے اور ان کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی نبوت کے فرائض سے سبکدوش ہونے کے ساتھ ساتھ اکثر اوقات لوگوں سے الگ ہو کے اور لذت دنیا چھوڑ کے دور پہاڑوں میں جا کر وظائف اور طاعت میں مشغول رہتے۔ نفس کی ریاضت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا۔ قابیل حابیل کو قتل کرنے کے بعد ان کی زوجہ اکلیمہ اور اپنے اہل و عیال کو لے کر دور کسی وادی میں روپوش ہو چکا تھا۔ مورخین کے مطابق وہ بہت خوبصورت وادی تھی جسے ساحول کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں بنی آدم 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک گروہ جو پہاڑوں پہ رہتا وہ حضرت حابیل کا تھا اور دوسرا جو وادی میں جا بسا وہ قابیل کا تھا۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ پہاڑوں میں رہنے والے مرد بے حد خوبصورت اور عورتیں بدصورت تھیں، جبکہ وادی میں رہنے والے مرد انتہائی بدصورت اور عورتیں بے حد خوبصورت تھیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے شیطان اپنی چال چلنے والا تھا۔ زمین پہ فتنہ تو وہ قابیل سے حابیل کو قتل کروا کے شروع کروا چکا تھا، لیکن اس نے جو قسم کھائی تھی کہ بنی آدم کو کبھی راہ خدا پہ نہیں چلنے دینا، اسے پورا کرنے کے لیے اسے ایک نئی چال کی ضرورت تھی جو اسے اسی صورت میں مل چکی تھی۔ اس نے انسان کا روپ دھارا، وادی کے گروہ میں ایک لوہار کے گھر غلام بن کے رہنے شروع ہو گیا۔ کچھ وقت گزرا، اس نے وادی میں رہنے والی عورتوں سے اپنے تعلقات بڑھائے تو انہیں کہنے لگا کہ تم وادی میں رہنے والی عورتیں کس قدر خوبصورت ہو، لیکن تم میں حسن ذوق نہیں ہے۔ ایسے اس نے وادی کی عورتوں کے ذہنوں میں اپنی چال کا بیج بو دیا۔ شیطان نے ایک روز بانسری بجانی شروع کی اور ساتھ گانا گانے لگا۔ اس کی آواز پہ سب مگن ہو گئے۔ جہاں جہاں تک اس کی آواز پہنچی لوگ کھنچے چلے آئے اور اس کی آواز اور بانسری کی دھن پہ مست ہو گئے۔
یہ سلسلہ یوں ہی چل نکلا اور ایک وقت ایسا آیا کہ یہ تماشا روز لگنے لگا۔ شیطان ایک چوراہے پہ بیٹھ جاتا اور بانسری بجانے لگتا، ساتھ گانا گاتا۔ پھر وہاں کسی نے ساتھ ڈھول بھی رکھ دیا۔ وادی کے سب مرد اور عورتیں اس بانسری اور ڈھول کی آواز پہ مست ہو کے ناچتے گاتے۔ ایسے یہ تماشا ایک بڑے مجمع کی شکل اختیار کر گیا اور مزید لطف کے لیے یہ میلہ روز لگنے لگا اور اس کا شور پہاڑوں تک جا پہنچا۔ ناظرین، یہاں ہم بتاتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پہ نازل کیے، ان میں یہ بھی احکامات تھے کہ پہاڑوں میں رہنے والا کوئی شخص کبھی بھی وادی میں رہنے والوں سے نہیں ملے گا، اور حضرت شیس نے اپنی قوم کو سختی سے منع کیا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی کبھی بھی وادی میں نہ جائے۔ لیکن جب اس مجمع کا شور وادی کے مردوں تک پہنچا تو وہاں سے کچھ پہاڑی مرد بھی اس میلے میں آ پہنچے۔ جب انہوں نے وہاں آ کے وادی کی عورتوں کو ناچتے جھومتے دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ انہوں نے واپس جا کے وادی کی عورتوں کی خوبصورتی کے قصے باقی مردوں کو بیان کیے۔ تو وادی کی عورتوں کی خوبصورتی دیکھنے کے تجسس میں اگلی دفعہ کچھ اور مرد بھی وادی جا پہنچے۔ وہاں شیطان نے اپنی اگلی چال یہ چلی جو پہلے سے ہی وادی کی عورتوں کے ذہن میں بیج ڈال چکا تھا۔ اسی کو پختہ کرنے کے لیے اس نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ یہ پہاڑی مرد تمہارے مردوں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہیں۔ تو ان وادی کی عورتوں نے اپنے نہ ہونے کے برابر ملبوسات کے ذریعے پہاڑوں سے آنے والے مردوں کو اپنی طرف راغب کرنا شروع کیا۔ اس سے سب شیطانیت کے جال میں ایسے پھنسے کہ صحیح غلط، اچھائی برائی سب کی تمیز بھول بیٹھے۔ خوبصورتی کے فریب میں پہاڑی خوبصورت مرد اور وادی کی خوبصورت عورتوں نے ناچ گانے سے شروع کر کے بے حیائی، بدکاری اور زنا کا وہ بازار گرم کیا جس کی انتہا نہ تھی، اور یہاں سے زنا شروع ہوا، اور یہ ایسا گناہ تھا جو کہ اجتماعی طور پر کیا گیا۔ شیطان اپنی فتح پہ جھوم گیا کیونکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے بنی آدم کو بھٹکانے کی جو قسم کھائی تھی وہ اس نے پوری کی۔ حضرت شیس علیہ السلام جو اکثر اوقات دنیا کے معاملات سے نکل کے مالک حقیقی کی عبادت کے لیے دور پہاڑوں میں چلے جاتے تھے، ایک دفعہ جب وہ واپس آئے تو انہیں اپنی بستی میں کوئی مرد نظر نہ آیا۔ پوچھنے پہ پتا چلا کہ بستی کے مرد وادی گئے ہوئے ہیں۔ وہ سخت پریشان ہوئے کہ ان کی قوم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ اسی پریشانی میں وہ وادی کی طرف گئے تو وہاں بے حیائی اور بدکاری کا عالم دیکھ کے اسے روکنے کی بہت کوشش کی۔ ان سب کو ہدایت کا پیغام دیا، اللہ تعالیٰ کی وعید بھی سنائی کہ اللہ سے ڈرو اور اس کی حکم عدولی نہ کرو، پر بات سمجھنے سمجھانے سے بہت آگے نکل چکی تھی۔ یہ فتنہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ حضرت شیس کو اس کو ختم کرنے کے لیے جنگ کرنا پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جنگ میں فتح عطا کی، لیکن آپ کا اس دنیا فانی سے پردہ کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ مورخین کے مطابق جب حضرت شیس نے اس دنیا فانی سے پردہ کیا تو آپ لگ بھگ 912 سال کے تھے۔ بعض کے مطابق آپ کی قبر ہندوستان کے ضلع فیض آباد میں ہے، بعض کہتے ہیں کہ آپ کی قبر شام میں ہے۔ ناظرین، یہاں ہمارے سلسلہ دی لیڈنگ لائٹس یعنی نور رہبر کی دوسری کہانی ختم ہوئی۔ اس کہانی میں موجود تمام واقعات قرآن پاک، احادیث نبوی اور مستند کتابوں کا مجموعہ ہے، اور ہمارے چینل کے نام کی نسبت سے ہماری آج کی کہانی میں جو لیڈنگ لائٹ یعنی نور رہبر ہیں وہ حضرت شیس علیہ السلام ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی احکام الہی پہ نہ صرف خود عمل کر کے گزاری بلکہ لوگوں کو اس کی تبلیغ کرتے کرتے گزاری، اور برائی ہوتے دیکھ کے خاموش نہیں رہے بلکہ باطل کے خلاف جہاد کر کے حق کی آواز بلند کی۔ حضرت شیس کی وفات کے بعد ان کی قوم کا کیا بنا؟ وہ راہ راست پہ رہی یا پھر سے شیطان مردود کی چالاکیوں کا شکار ہو گئی؟ حضرت شیس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس کو اپنا پیغمبر بنا کے دنیا میں بھیجا؟ اس سب کے جواب اور اگلے نور رہبر کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو تک انتظار کرنا ہوگا۔ جانے سے پہلے ہماری آج کی ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔